بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سعیکم تمہاری کوششیں لشتہ مختلف ہیں، سمتیں اس کی دو ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ ایک تم میں انسانوں میں وہ گروہ ہے جو مومن ایمان رکھنے کے ساتھ، مسلمان ہونے کے ساتھ اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے کہ میں پابند ہوں اللہ کے حکم کا۔ کس کے حکم کا پابند ہوں؟ اللہ کا۔ زور سے کہو اللہ۔ سعیکم لشتہ، دو سمتوں میں انسان، آپ مسلمان کے اندر بھی جو ہے ایک نفاق کی جو ہے لین ہے، ایک ایمان والا جو ہے مومن، پکا مومن، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وقت دونوں گزار جائے گا، وقت دونوں گزاریں گے۔ ہاں، مومن بھی وقت گزار رہا ہے، کافر بھی، بولو وقت گزارا ہے، ایک صحت مند بھی وقت گزارا ہے، بیمار بھی وقت گزارا ہے، ایک تمنگری میں رہنے والا جو بہت ثروت اور دولت اور مال اور سب کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی وقت گزارا ہے، اور ایک تنگی میں رہنے والا وہ بھی وقت گزار رہا ہے۔ موت کا دونوں کے علم میں نہیں کہ کب آئے گی۔ ہاں، اب رہا یہ کہ مال بھی بہت ہو، آخرت کو بھی بھول چکا ہو، اور پھر بیماری آئے اور ڈاکٹر بھی کہہ دیں کہ اب تیرا مال تیرے کام نہیں آئے گا، کہ کھانے پینے میں یہ چیزیں تو نے کھانی ہی نہیں، پہلی تو پابندی یہ لگ گئی۔ اب جناب مال ہے، میٹھا نہیں کھا سکتا، مال ہے، نمک کا استعمال نہیں کر سکتا، مال ہے، خوراک سب پوری مارکیٹ خرید سکتا ہے، مگر وہ مال اس کے کھانے کے کام نہیں آیا۔ اب اگر ڈاکٹر یہ بھی کہہ دے کہ تیری بیماری ایسی ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں، تو موت تو آنی ہے نا۔ اب جب موت آئے گی تو کیا یہ دنیا کی ساری دولت اکٹھی جو اس نے کی ہے وہ آنے والے فرشتے کو دکھا کر ایک منٹ بھی اپنی زندگی بڑھا سکتا ہے؟ نہیں۔ اب یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا دیکھو یہ تمہاری دو رائے ہیں، ان راہوں میں دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اور جو دیتا ہے رب کے راستے میں، کس کا دیا ہوا؟ دیکھیں یہ نہیں کہا، پہلی بات یہ تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہم سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ ہم اپنے عقل اور اپنے فہم یا اپنی اس یعنی کہ جو ذہانت ہے اس سے نہیں، بلکہ میں رزق کے مسئلے پر میں قسمیہ کہتا ہوں، بڑے بڑے عقل مند آدمی ایسے ہیں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر آدمی ایسے ہیں جن کی رزق کی تنگی ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں اور رزق کی رزق ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، دینے والا کون ہے؟ مگر تم بھی دینے والے بنو، جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں اس کا دیا ہوا، کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا، اور پھر دیتا ہے اس کا دیا ہوا اس کے نام پر واتقا، اس میں ریا نہیں، اس میں دنیا میں کوئی ناموری نہیں، اس میں یہ بھی ذہن میں نہیں کہ میں اس اللہ کے یہ غریب کو جو دے رہا ہوں وہ میری تعریف کرے، بلکہ کہے کہ میں نے جو اللہ کے راستے میں دیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اس کی توفیق سے دیا ہے، وہ اس کو قبول کر لے، میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ بات سمجھیں؟ اب اس لیے فرمایا جب سائل کو یا فقیر کو یا مسکین کو یا یتیم کو یا کسی ضرورت مند کو دو تو اس میں ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میرے مال کا یہ محتاج ہے، بلکہ تیرے مال میں اس کا حصہ ہے۔ خوش ہونا چاہیے نا اس بات پر، تیرے مال میں اگر مسکین کا حصہ ہو تو خوش ہونا چاہیے کہ کسی کو مسکین بن جائے اور اس کا حصہ کسی اور کے مال میں آ جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ید العلیا خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بولو بہتر ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم اوپر والا ہاتھ رکھیں اور اللہ ہمیں دیتا رہے اور ہم تقسیم کرتے رہیں۔ بات سمجھیں؟ اور اگر یوں ہاتھ آ جائے تو معنی یہ ہوا کہ آپ اپنا نام ان میں لکھوا رہے ہیں کہ مالداروں کے پاس میرا نام لکھا جائے کہ اس کے مال میں مجھے حصہ ملے۔ نہ اللہ سے مانگو کہ اتنا دے کہ ہمارے مال میں مسکین اور غریبوں کا حصہ ہو۔ کہو آمین۔ لیکن پھر جب مال آ جاتا ہے تو غریب مسکین کا حصہ بھی خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ دینے کے وقت میں انسان کہتے ہو میں دوں گا تو یہ کم ہو جائے گا، حالانکہ اللہ پھر وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کس نے دیا تمہیں، اور پھر کس کے حکم سے دو گے زکوٰۃ۔ پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ میں نے دیا میرے حکم سے، تم اس حصے کو جو مال تمہارے مال میں سے میں نے مسکین کا حصہ 40واں رکھا ہے، غریب کا یعنی زکوٰۃ ہے یا صدقات ہے یا خیرات ہے، اب تم اپنے ہاتھ سے دو، میں چاہتا تو میں بھی دیتا، مگر ٹیسٹ کر رہا ہوں تمہارا
کہ دینے والے نے تمہیں دے کے کہا کہ اب تم دے دو، اور تم نے خدا کے مال کو اپنا سمجھ کر ہڑپ کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا شخص جس کو میں نے مال دیا اور اس میں حصہ محتاج کا اور غریب کا ہو، جب وہ نہ دے تو جہنم کی آگ سے پہلے قبر کا عذاب بھی اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ انصاف کے خلاف ہے، اور رب نے تو یہ ایک آزمائش کے لیے یہ کام کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر آگے سنیں، فاما من اعطا، جو دیتا ہے اللہ کے نام پر، کس کو؟ غریب اور مسکین کو، واتقا، اس میں دوسری شرط عہد کر دی، ناموری کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ ریاکاری کے لیے کہ لوگ کہیں یہ بڑا جو ہے نا سخی ہے، اور اس کا جو ہے نا باقاعدہ جھنڈا لہرایا جائے، کہ اس کے علاوہ جو ہے نا بعض لوگ ایسے کہتے ہیں جی ہم نے مسجد کو چندہ دیا، مگر مولانا صاحب نے مسجد میں اعلان نہیں کیا کہ فلاں نے اتنا چندہ دیا۔ کس کو دیا تھا؟ مسجد کو دیا یا مولانا کو دیا تھا؟ بولو، تو مسجد کو دیا تو کس کے نام پر دیا تھا؟ تو اس کا اشتہار لگوانا یا اس کے علاوہ اس کا زبان سے کہلوانا یہ جائز نہیں ہے اس بات کو۔ ہاں ایک سپرد کی جائے رقم، مثلا میں کسی کو دیتا ہوں کہ یہ لیں جناب بھائی انصر صاحب، یہ 1000 دینار میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں میری والد صاحب کی طرف سے مسجد بنائیں۔ اب ان کا اگر یہ وہاں مسجد بنا کے وہاں تختی لگا دیں دعا کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس میں کسی اور کا حصہ نہیں تھا، یہ میں نے فلاں کی طرف سے بنائی ہے، یہ ان کی دیانت داری ہے، چاہنے والا یہ نہ چاہے کہ میری تختی لگے، دیانت داری کے لیے اگر لگائی جائے تو منع نہیں ہے۔ بات سمجھے ہیں؟ اب میں اس کو کبھی بحث میں لاؤں گا۔ وصدق بالحسنى، تیسری شرط یہ بھی ہے کہ مال بھی دیا غریب کو، اور پھر اس میں تقوی بھی، کہ کس کا ڈر تھا؟ کیونکہ کس کا مال تھا وہ، اور اس میں سے حصہ اس کو دیا ہے تو کوئی احسان، زور سے کہنا، عقلوں سے نکال دو یہ بات کہ کسی غریب کو جب زکوٰۃ دیتے ہو کہتے ہو بڑا احسان کیا میں نے اس کو زکوٰۃ دے دی۔ ہاں ہے اللہ تعالیٰ بچائے ہاتھ پھیلانے سے، وہ ہاتھ رکھو کہ اللہ دیتا رہے اور تقسیم کرتے رہے۔ پھر آگے تیسری صفت قبولیت کی یہ فرمائی، وصدق بالحسنى، مال بھی دیا اللہ کے نام پر، ڈرتا بھی رہا کس سے؟ اللہ سے، لیکن تیسری صفت میں شرط عائد کر دی، وصدق بالحسنى، اچھی بات جو ہے اس کی تصدیق بھی کی۔ لیکن کیا ان کی یہ خدمت انسانیت کی اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ کس لیے؟ وصدق بالحسنى کی شرط جو تھی کہ انہیں تصدیق کرنی چاہیے تھی نیک بات کی، اور سب سے بڑی نیک بات قرآن اور سنت ہے، فقہ ہے، اس لیے فقہ کا انکار نہ کرنا۔ لیکن وصدق بالحسنى میں فرما دیا کہ اگر تمہارا کوئی عام آدمی بھی تمہیں نیکی کی طرف بلائے، تمہیں اچھی بات کرے، اور وہ اچھی بات کتاب اور سنت کی روشنی میں ہو، تو تم اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہو یہ سچ کہا اس نے سچ کہا۔ تو اس صفت کے ساتھ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، دونوں صیغے آسانی کے بنائے، پھر دین پر سیکھنا بھی آسان اور دین پر چلنا بھی آسان، اور چلنے کے بعد جنت میں جانا بھی آسان۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آسان سے آسان راستے پر ہم تمہیں پہنچا دیں گے۔ کیسے؟ کہ پھر فہم قرآن اور فہم حدیث اور فقہ اور تمام صلحاء ولیوں کی محبت، نیکوں کی محبت، سچوں کی تصدیق، کونوا مع الصادقین، اچھوں کا ساتھ دینا، یہ بھی آسان کر دیں گے، اور پھر اس دین پر جو سچے جس پر چلتے رہیں اس پر چلنا بھی آسان کر دیں گے، اور پھر جو محبت تو اپنے دل میں صلحاء امت کی رکھتا ہے، نبیوں کی رکھتا ہے، شہداء کی رکھتا ہے، اسلام کی رکھتا ہے، اس کی برکت یہ ہوگی کہ اتنا آسان کر دیں گے کہ قیامت کے دن نبیین، صدیقین، شہداء و صلحاء کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کا مفہوم یہ ہے، فَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اللہ نے یہ فرمایا، اے نبی ہم آسان کر دیں گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کا پڑھنا بھی آسان کر دیں گے اور اس پر عمل کرنا بھی۔ اور حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق مل جائے، کہو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، یقین جانے، پھر تہجد ہو، نماز 5 وقت ہو، زکوٰۃ کا دینا ہو، عمرے کرنے ہوں، حج کرنا ہو، حق بات کرنی ہو، دین کی تبلیغ کے ساتھ نکلنا ہو، اتنے آسان ہو جاتے ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کیسے چل رہا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے یہ کیسے چل رہا ہے، اور اس کے لیے اتنی آسان بات ہو جاتی ہے
کیوں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی وجہ سے یہ برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ اب دین کا چلنا اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ پھر وہ شہادت کی خود تمنا کرتا ہے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تمنا کے ساتھ دعا کرتے ہوئے رب سے جنت مانگتا ہے. آپ تو کہتے ہیں جناب فجر کی نماز مسجد میں آنا آپ کے لیے بھاری، اور وہ جو اللہ کے راستے میں ہوں یا اس کے علاوہ جو یہ تمنا کرتے ہوں کہ وضو کے بجائے میرا خون جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے اور اصول سے وضو ہو جائے. وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں نہیں؟ اس لیے حضور نے فرمایا وضو کے پانی کو جب استعمال کر لو تو اس کے پانی کو جب چہرے پر یا جسم پر جس وقت استعمال ہو جاتا ہے، یعنی چہرے کو دھونا، ہاتھ کو کونیوں تک دھونا، مسح کرنا، پاؤں کو دھونا، تو اس کو اسی حالت میں چھوڑ دو. اس سے جو پانی ٹپکتا ہے اس سے گناہ گرتے ہیں. اس سے پانی جو ٹپکتا ہے اس سے کیا گرتے ہیں؟ گناہ گرتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر نماز کے لیے وضو کرنے پر وضو کا مستعمل پانی جو گرتا ہے وہ اس کی ان چہروں میں جو آنکھ کی خیانت ہوئی اس کو پاک کر دیتا ہے، تو ایک شہید کے خون کا قطرہ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا؟ کہو بنے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد رب الجلال نے دوسری، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں، مختلف ہیں تمہاری کوششیں. ان سعیکم، سعی کیسے کسے کہتے ہیں؟ کوشش. دنیا میں ہر انسان کوشش کر رہا ہے، کوئی ٹیکنالوجی میں، کوئی تعلیم میں، کوئی کسی چیز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلال ذرائع سے جو بھی تم سعی ہو کوشش کرو جائز ہے، مگر جو میرا حکم ہے اس کو بولو بجا لاؤ، پورا کرو، ہر طرح سے مستعد ہو کر اس پر عمل کرو. ان سعیکم لشتیٰ، دو سمتیں اس وقت ہو جاتی ہیں کہ انسان کی کوشش اس دنیا میں صرف اس دنیا کے لیے ہی ہو اور پھر آخرت بھول کر رب کے احکامات کو توڑے تو وہ کون سے راستے پر جائے گا؟ جہنم کا راستہ. اور اگر انسان اس دنیا میں خوب کمائے، اللہ کہتے ہیں کماؤ، اعملوا آل داؤد وشکرا. اب اما من بخل واستغنى، اب دیکھیں اس صورت میں اللہ رب العزت نے مال کو لیا، اس صورت میں اللہ نے مال کو لیا. حالانکہ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہاں بدن کی عبادت ذکر کو اور نماز کو لیا. یہ ذہن میں رکھنا، انسان کو دونوں طہارتوں کو حاصل کرنا ہوگا، نماز اور ذکر کے ساتھ اپنے بدن کی طہارت، اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ مال کی طہارت. جب دونوں طہارتیں حاصل ہو جائیں گی تو پھر اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. معزز سامعین حضرات، اب ان آیات کریمہ کی سماعت کیجئے جس کی تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تفضل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سعیکم لشتیٰ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق اللہ العظیم. دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاکم اللہ خیرہ.